شہباز صاحب نہیں ہیں, مریم صاحبہ ہیں. پہلے مفاہمت کی بڑی بات چل پڑی تھی, عمران خان صاحب کو تقریر بھی کرنے دے دی, ایسا لگ رہا تھا کہ شاید مسلم لیگ نون کی سوچ بدل رہی ہے. تو پچھلے 4-5 دن سے دیکھ رہے ہیں مریم نواز شریف صاحبہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کو رگڑی جا رہے ہیں, تو اس کا مطلب مفاہمت والی بات تو نہیں ہے. پھر شہباز صاحب اسی لیے سائڈ لائن ہوں گے. میرا خیال ہے وہ اس کو, یہ جو ان کا سٹائل ہے اس کو مینٹین کریں گے کہ شہباز شریف صاحب کو رکھیں گے کہ جناب کہ یہ اس کے مصالحت وغیرہ کے وہ ہیں چیمپئن ہیں, کیونکہ ان کی آپ کو پتہ ہے وہاں پر پہلے بھی خفیہ ڈیلنگز بھی وہی کرتے تھے اور اس کو ملاقاتیں بھی وہی کرتے تھے چودھری نثار علی خان صاحب کے ساتھ مل کے. ان کو لیکن وہ ماحول بنانا پڑتا نا, وہ ماحول بنایا, عمران خان کو تقریر کرنے دی, بجٹ والا سارا معاملہ طے کیا, تو ماحول اسی طرح بنتا نا کہ آپ ان کو کہیں دیکھیں جی ہم بدل گئے. یہ سر بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں وسیم اکرم صاحب اور اس وقار یونس صاحب کے حوالے سے کہ وہ جو تیز گیند زیادہ کرتے تھے وقار یونس ڈراتے تھے ان کو اپنے آگے یارکر سے, وکٹ وہ لے جاتے تھے, وسیم اکرم زیادہ لے جاتے تھے. نہیں میں وسیم اکرم کی وہ نہیں کہہ رہا, میں سر وسیم اکرم صاحب دنیا کا بہترین لیفٹ آرم فاسٹ بولر. سر میں آپ کو سپیڈ کی بتا رہا ہوں, میں تھوڑی سی کہ بعض دفعہ آپ ان کو ڈرانے کے لیے باؤنسرز یا آپ کو یارکر جو مارتے ہوتے ہیں, آپ ان کو کھل کر اگر نہیں کھیل سکتے, کسی دوسرے بالر کو جب کھیلنے لگتے ہیں آپ کے وکٹس اس وقت بھی ضائع ہوتے ہیں, کیونکہ آپ کے سامنے 2 اگر بالرز ہیں وہاں پہ. سیم یہاں پہ وہ جاتا ہے کہ آپ نواز شریف صاحب نے جو سپیڈ رکھی ہوئی ہے وہ انہوں نے سپیڈ رکھی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان کو میں نے لگانا ہے, دیوار کے ساتھ لگانا ہے, اور جو سپیس ملنی ہے وہ شہباز شریف صاحب کو ملنی ہے. آپ دونوں اینڈز پہ بعض دفعہ ایسے بالرز ہوتے ہیں کہ دونوں میں آپ کو آ کے ایک کو پک کرنا پڑتا ہے کہ کس کو ہٹ کریں گے, اور جس کو ہٹ کرنے کی کوشش کریں گے اس میں مارے جائیں گے. سو سیم ان کا مریم نواز صاحبہ کا جو ہے, کیونکہ اگر یہ اس پہ چلی جاتی ہے 100% مفاہمت پہ, ان کا جو ووٹر ہے وہ بڑا ہلٹ ہوگا. بہت سارا ایک جو نریٹو بنا دیا انہوں نے جناب کہ لڑائی کا, جھگڑے کا, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہم آ کے ڈیل نہیں کریں گے, ہم آ کے ووٹ کو عزت دلوائیں گے, بلا بلا جو چیزیں انہوں نے کی ہیں. ان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اگلے الیکشن تک یہ جو ہے یہ مریم صاحبہ ہیں یا نواز شریف صاحب ہیں, یہ اپنا امیج قائم رکھیں. یہ امیج اپنا قائم رکھیں گے تو شہباز شریف صاحب کو کوئی درمیان میں سے ڈیل کٹ کرنے کا موقع ملے گا, ان کو موقع ملے گا. سو اٹس انڈرسٹینڈیبل, میرے لیے کوئی حیران کن بات ہے. بھٹی صاحب شہباز صاحب نہیں ہیں, آپ کو یہ عجیب لگ رہی بات کہ شہباز صاحب اس پوری کیمپین کا ایسا نہیں حالا کہ ٹویٹیں کر کے کہا گیا کہ شہباز صاحب جائیں گے؟ پہلے تو اس کا جواب دے دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری اطلاع کے مطابق مسلم لیگ نون کے سربراہ شہباز شریف ہے, تو پہلے فیصلہ ہوا تھا شہباز شریف کمپین میں جائیں گے. پھر خاندان کے 5 لوگوں پر ویڈیو کانفرنس ہوئی, انہوں نے کہا شہباز شریف اتنے عرصے سے لگا رہا ہے, عمران خان کے ساتھ ہم جتنا مرضی زور لگا لیں. یہ میں اگر شہباز شریف صاحب سے اگر جواب دینا چاہیں تو پھر میں ان کو ٹائم بتا دوں گا کتنے بجے انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ یار عمران کو تو گالی دینے سے, برا بھلا کہنے سے کوئی فرق نہیں ہوتا, کیونکہ عمران نہ اپنی مرضی سے آیا ہے نہ اپنی مرضی سے حکومت بچا پا رہا ہے. تو ایک ہی حل ہے, شہباز شریف صاحب کو 2 سال دیے, بیٹے ان کے نے 22 مہینے قید کاٹی, انہوں نے بھی کاٹی. اس کے بعد ایف آئی اے کے جس دن شہباز صاحب کے ساتھ بات ہوئی اس سے اگلے دن یہ میٹنگ ہوئی نواز شریف صاحب کے ساتھ, اسحاق ڈار بھی تھے اس میٹنگ میں. انہوں نے کہا تو لہذا ایک ہی حل ہے, اگر سیاست میں ان رہنا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کو ہٹ کرو. جب تک اسٹیبلشمنٹ پیچھے نہیں ہٹے گی, عمران خان کے خلاف ہم جتنا مرضی بول لے, جتنا مرضی زور لگا لے, ہمیں ریلیف نہیں ملے گا. اور اس سلسلے میں مریم نواز ماضی میں کتنی دفعہ خاموش رہی, کتنی دفعہ بولی, آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. انہیں پنڈی سے بھی تھوڑی سی سپورٹ مل گئی ہے, اس سے آگے میں نہیں کہوں گا. پنڈی سے بھی سپورٹ مل گئی ہے, اور اس کا سلمان شہباز سے کم و بیشتر 8-9 منٹ کسی سے بات ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کے کہنے میں بار بار خاموش ہوتے ہیں, لیکن کبھی آپ بجٹ میں اس کو کر دیتے ہیں, کبھی اعتماد کے ووٹ لینے میں آپ اس کو ریسکیو کر دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے ہمارا مقابلہ عمران کے ساتھ نہیں ہے. اور نواز شریف نے شہباز شریف کو کنونس کیا ہے کہ آپ مہربانی کرو, آپ کا بیانیہ مروار ہے, آپ اپنے ہلکے ہلکے کھیلتے رہو, مجھے کشمیر الیکشن میں مریم کو اتارنے دو, مریم کو اتارنے دو. اور انہوں نے ضد کر کے مریم کو بھیجا ہے, اور یہ سمجھ گیا ہے کہ نواز شریف کہ حالانکہ کچھ دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں نواز شریف کی کوئی بیان نہیں آ رہا, کوئی گفتگو نہیں کر رہے, لیکن مریم کو یہ اب بات یقین آ گئی ہے, نون لیگ کو اب اس بیانیے پہ رہتے ہیں یا نہیں رہتے کہ عمران خان کے خلاف ہم جتنا مرضی بول لے. جنگیر ترین گروپ الگ ہوا تھا, 40 ان کے پاس سیٹیں تھیں, تو ان کی حکومت ختم ہونی چاہیے. ان کو ریسکیو کیا کس نے؟ عمران خان کو اعتماد کا ووٹ کس نے کیا؟ اس کی تصویریں
جن سیف ہاؤس میں رکھی گئی تھی نواز شریف کو بھیجی گئی. میں یہ بات آپ کو خبر دے رہا ہوں, انکار کرنا ہے تو میرے بھائی کرے, پھر میں ان کو بتاؤں گا آپ نے بھیجی کہ نہیں. اب نواز شریف نے کہا کہ یار عمران کے خلاف جتنا مرضی بول لیں, فائدہ ہے ہی کچھ نہیں, نہ وہ اپنی مرضی سے رکے ہوئے ہیں نہ انہوں نے جانا ہے. تو اس لیے مریم کو اگریسو انہوں نے چھوڑا. آج جو انہوں نے گفتگو کی تھی کہ آپ کو زمین میں بھی چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی, آپ انہوں نے کہا کشمیر میں بیٹھ کے, امریکہ میں بیٹھ کے کشمیر کا سودا کر کے آئے ہیں. یہ بہت سخت سیریس ایلیگیشن ہے, یہ چھوٹے ایلیگیشن نہیں ہے. اور کشمیر کا سودا اکیلا کوئی بھی پولیٹیکل پرائم منسٹر نہیں کر سکتا, یہ مجھے بھی پتا ہے. سودا کا لفظ بڑا سخت ہے, کشمیر کے اوپر کوئی فیصلہ اکیلا وزیر اعظم نہیں کر سکتا. یہ زیادہ بہتر لفظ ہے کہ کوئی پولیٹیکل ڈیسیژن, کوئی ایسا فیصلہ کہ کشمیر کا کیا بنے گا. وہ یہ مریم نے جو لفظ استعمال کیا سودے کا, دیکھیں کشمیر میں فیصلہ آپ کہتے تو اچھی بات تھی, یہ بڑے سیریس ایلیگیشن ہے. ہم نے 72 سال اس کے لیے کشمیر بنے گا پاکستان, کشمیر ہماری شاہراہ کا ہے, یہ بچپن سے نعرے سنے ہیں. تو اتنا سیریس اگر مریم نواز لمٹ کراس کر رہی ہے, سعودی عرب ناکام ہو گیا, برطانیہ ناکام ہو گیا ان کو بعد لے جانے میں, کیونکہ عمران خان کے ایک قریبی دوست ہیں, انہوں نے جو شہباز شریف ویڈیو لنک پہ سارا کچھ سنتے رہے. اس کے بعد شہباز شریف بھی اپنے قریبی حلقوں سے, آپ بے شک ان سے پوچھیں کہ سنایا کہ آپ بڑے نالائق کہ مجھے, میں ذرا آپ نے جو بات کی میں وہ سنا دیتا ہوں سب سے پہلے. وسیم, اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجئے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.